باپ بھی میرے روحانی وصال کے لیے راضی ہیں۔ اب جلد سے جلد آ کر میری روح کو اپنے نوری سمندر میں واصل کر لیجیے۔ یا مولا مجھ پہ رحم کیجیے کہ میں آپ کی پناہ میں آئی ہوں۔ سامی بھرا جو پناہ ماروں پاکیوں باہر نکڑتا لاج تھایا اگنانیا جا کلمہ سامیرا کھیوڑا سی جایا مہے را کرو مورا یا مولا اب میری روح آپ کے اندر سمانے کے لیے تیار ہے۔ دنیا دار لوگ جو بے علم اور نادان ہیں وہ میری روح کی تڑپ کو نہیں سمجھ سکتے اور مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آپ مجھے ان سے بچا لیجیے۔ یہ وہی نادان لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ اور منصور کو صلیب پر چڑھایا تھا۔ یا مولا مجھ پہ رحم کر کے مجھے ایسے بے علم لوگوں سے بچا لیجیے کہ میں بے سہارا آپ کی پناہ میں آئی ہوں۔ اے جی چوری باندھینے سامی پرانا جو سارا ویسان سارا ماہے جاہرہ تھینے سامی شادی کرو تو آمنے سہاگ تھایا مہے را کرو مورا یہاں پر مولا کے ساتھ روحانی شادی کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے چوری کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ چوری شادی کے وقت باندھے جانے والے 4 ستونوں کو کہتے ہیں۔ اسی طرح مذہب کے بھی 4 عناصر ہیں: علم، عمل، عشق، ایمان۔ ایک مومن اگر اسی دائرے میں رہ کر ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے تو حقیقت کی منزل پر پہنچ سکتا ہے، اور یہ وہ منزل ہے جہاں وہ خدا کی ظہورات اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اور یہی ایک مومن کی معراج ہے۔ اے جی سوہاگ سامی مارا
یا مولا، میری روح کو آپ اپنے نوری سمندر میں واصل کیجیے، یعنی وہ اننت کروڑ روحانیاں جنہوں نے نجات پائی اور اصل میں واصل ہوئے، ان میں میری روح کو بھی شامل کر لیجیے۔ یا مولا، مجھ پہ رحم کیجیے کہ میں آپ کی پناہ میں آئی ہوں۔ اے جی اب تک پیر نے اپنے روحانی عشق کی انتہا اور اپنے جدائی کے غم کا بیان فرمایا اور اپنی روح کے لیے اصل میں واصل چاہا، مگر آخر کے چند پاٹھوں میں جو لوگ اس روحانی راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور مولا کے نوری سمندر میں واصل ہو کر اپنی روح کی نجات چاہتے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے۔ اس پارٹ میں پیر فرماتے ہیں کہ جو لوگ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو مولا کے دیدار کے لائق نہیں بنا سکتے۔ شیطان انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور انہیں علم و گنان سے بھی کوئی حکمت حاصل نہیں ہوگی اور ان کی باطنی نظر کبھی بھی روشن نہیں ہوگی۔ غیبت اور بدگوئی کے بارے میں ہمیں ہمارے اماموں نے اور پیروں نے بہت سی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ غیبت شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ مولا نے فرمایا ہے کہ کسی کی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ پیر گنان میں فرماتے ہیں، نندائے دھرم چاشے نندائے جاشے وہوار، نندائے سرت چاشے نندائے جاشے دیدار۔ غیبت کرنے والا اپنے مرشد سے روحانی طور دور ہو جائے گا، اس کے دل سے ایمان جاتا رہے گا اور وہ برائیوں کے دلدل میں پھنستا چلا جائے گا۔ اے جی جائے
इंसान को दूसरों की गिबत करने और सुनने में इतना मजा क्यों आता है? इसकी वजह रूहानी बेइल्मी है, जिसका खुलासा पीर इस पाठ में करते हैं। रूहानी इल्म एक ऐसी दौलत है जिसके जरिए इंसान अपने आप को और अपने मकसद हयात को पहचानता है और इस तरह वो खुदा को पहचानता है और आखिर रूहानियत की मंजिल पा लेता है, जबकि बेइल्मी इसके बरअक्स है। पीर फरमाते हैं कि जिनको इल्म और गिनान की बातों से प्यार नहीं और जिनके दिलों में सिर्फ दुनिया ही की मोहब्बत भरी है, ऐसे लोगों को ए मौला हमसे दूर रखना। दुनिया की बातें मेरे दिल को छलनी कर देती है। इमाम सुल्तान अहमद शाह के फरमान के मुताबिक ईसा पैगंबर भी नादान से दूर भाग गए थे। तब तुम ऐसे नादान और बेदीन लोगों से दोस्ती करोगे तो तुम्हारा दिल भी काला हो जाएगा। हकीकी मोमिन की दोस्ती करोगे तो तुम्हें फायदा होगा। या मौला, ऐसे नादान लोगों को हमसे दूर रखना तो मेरी रूह पाक होकर आपके नूर में वासल हो सके। सांभळो रिखी सरा करणी करो तो फरमाते हैं कि ऐसी कमाई करो कि जिससे मौला राजी हो और मौला की खुशनुदी हासिल हो। सुकरिते शब्दे ओढ़ो यानी आमाल की पाकीज़ियत के साथ इबादत करके मौला की नूरानी शनाख्त हासिल करो, जो कि मौला के हर मुरीद का फर्ज है। जैसा कि मौला ने फरमाया, जिसको इमाम की शनाख्त है, जो हाजिर इमाम को पहचानते हैं, उन्हीं की इबादत कबूल होगी। सदा शबदे शास्त्रे राखो मुनि
شب یعنی ذکر جام اور شاستر یعنی امام کے فرامین اور پیروں کے گنان۔ مولا کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے عبادت کرو گے تو حقیقی مومن بنو گے اور مولا کی دوستی حاصل ہوگی، جیسے کہ مولا نے فرمایا، ہمارے فرامین پر عمل کرو گے تو تمہارے دل صاف ہوں گے اور اس میں روشنی پیدا ہوگی۔ ایسے روشن دل سے جب عبادت کی جائے تب روحانی عشق ظاہر ہو۔ پیر حسن کبیر دینا ناری تھઈને اپنی روح کو ناری کے سوروپ قرار دیا ہے۔ یہاں اس نقطے کی وضاحت ضروری ہے کہ روحانی عالم میں مرد صرف مولا کی نورانی ذات ہے جو نور کا سمندر ہے، اور مرید کی جو روح ہے وہ ایک دریا یا عورت کی مانند ہے۔ جیسے امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا، تمہاری روح ایک دریا کی مانند ہے، ہم ایک سمندر ہیں، تمہاری روح کا آخری سرا ہم میں یعنی کہ سمندر میں ہے۔ اس وینتی میں پیر نے اپنی روح کو عورت قرار اس لیے دیا ہے کہ عورت کا یہ بنیادی گن ہے کہ شادی کے بعد وہ اپنے ماں باپ، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اپنے خاوند کی ہو جاتی ہے اور اسی کی تابع رہتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک مومن بھی دنیا کی محبت مایا کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مولا کے مکمل تابع کر دے اور مولا کے حقیقی شناخت حاصل کر لے تو وہ مولا سے کبھی بھی دور نہیں ہو سکتا، وہ ہر وقت مولا کے ساتھ رہے گا اور مولا اس کے ساتھ۔ اس پارٹ میں پیر نے گر نر کی شناخت کی بات کی ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ حاضر امام کے پاس اس وقت دو جامے ہیں، ایک پیراتن کا جامہ اور دوسرا امامت کا جامہ۔ پیراتن کے جامے میں مولا ہمیں فرامین فرماتے یعنی کہ ہدایتی نور دیتے ہیں، اسے نبی کا نور بھی کہتے ہیں۔ گنانوں میں اس کے لیے گر، پیر، ماں وغیرہ کے مختلف نام استعمال ہوئے ہیں۔ پیراتن کے علاوہ امامت کا جامہ جو علی کا نور ہے اور جو باطنی ہے، اس جامع میں مولا بیت الخیال میں اسم اعظم عنایت کرتے ہیں جو کہ امامت کا نور۔ اس علی کے نور کی، امامت کے نور کی باطنی شناخت ہر مرید کو ہونی چاہیے۔ اس لیے گنان کے اندر گر، نر، پیر، شاہ، ماں باپ جیسے لفظوں کا استعمال ہوتا ہے۔ مولا کے تابع تالیق مبارک میں بھی مولا ہمیں پدرانہ و مادرانہ دعا آشیش فرماتے ہیں،
यानी माँ और बाप की सूरत में दुआ आशीष फरमाते हैं। पीर हसन कबीरदीन की इस बेनती में हमने पीर की आजिज़ी, हलीमी, इंकसारी, मौला के हुजूर मुकम्मल सुपुर्दगी, फरमाबरदारी और नूर में वासिल होने के लिए बेकरारी महसूस की। ये तो थी पीर की रूहानी हालत। इसी तरह सतारे के बाद हमारी इबादत की पाबंदी में मजबूती आनी चाहिए और हर इल्म गिनान की महफिल से हमें अपनी रूह के लिए इल्म गिनान का जूरा जरूर हासिल करना चाहिए, जिस पर अमल करके हम भी अपनी रूह की तरक्की कर सकें। पीर ने हमें दो अहम नसीहतें फरमाई हैं। एक, इबादत हमारी जिंदगी की अव्वलीन जिम्मेदारी है। सतारे की गिरियाजारी और तस्बीह की मदद से हमें इबादत में आने वाली मुश्किलों को हराकर हमारे कुव्वते इरादी में मजबूती पानी है। दो, इबादत के साथ साथ हमारी इखलाकी कमजोरियों को भी दूर करना है, जो इबादत में आने वाली सबसे बड़ी रुकावट है। लिहाजा हमें अपनी कोताहियों और कमजोरियों का कुव्वते इरादी से मुकाबला करना है और मौला के फरामीन के मुताबिक अमल करते हुए इबादत पाबंदी के साथ करनी है और दुनियावी तरक्की के साथ साथ अपनी रूहानी तरक्की का भी जायजा लेना है।